بہت سے دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ شریعت میں کتنا نفع لینا جائز ہے۔ بات کو یاد رکھیں کہ شریعت میں کوئی بھی حد مقرر نہیں کی گئی کہ آپ اتنا نفع لے سکتے ہیں اور اتنا نفع لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ شریعت نے کوئی بھی حد مقرر نہیں کی۔ آپ کی جو چیز ہے وہ آپ چاہیں تو 1% نفع پر بیچ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کا 2% یا 10% یا 100%، جتنے نفع پر آپ بیچنا چاہیں آپ کو شریعت اختیار دیتی ہے کہ آپ اس کو بیچ دیں۔ لیکن اس میں چند ایک باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ جو بھی نفع لے رہے ہیں اس میں آپ جھوٹ نہ بولیں۔ جھوٹ جو ہے وہ ہر حال میں حرام ہے، اور اس سے آپ جو بھی کمائی کریں گے ظاہر ہے اس میں بھی کوئی برکت نہیں ہوگی۔ یعنی آپ نے 30 روپے کی چیز خریدی ہے اور آپ اس کو 100 روپے میں بیچنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اگر اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ 30 میں خریدی ہے، تو ظاہر ہے وہ گاہک جو ہے وہ آپ سے کہے گا کہ آپ اتنا زیادہ نفع کیوں لے رہے ہیں، تو آپ کی اتنے میں نہیں بکے گی جتنے میں آپ بیچنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی میں نے یہ 95 روپے کی خریدی ہے، تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح دھوکہ کر کے نفع کمانا بھی جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے، تو ایک دکان کے سامنے جو کی بوری رکھی ہوئی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنی انگلیاں داخل کی، تو اوپر تو خشک تھے لیکن اندر جو تھے وہ تر تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، دھوکہ کرنے والے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک تو جھوٹ بول کے مال نہ بیچیں، دوسرا دھوکہ کر کے، یعنی چیز جو ہے آپ کی 15 روپے کی ہے یا 20 روپے کی ہے اور آپ اس کو جو ہے اعلیٰ کوالٹی کی بتا کر ثابت کر کے آپ اس کو بیچ دیتے ہیں اور دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر آپ نفع اپنا رکھتے ہیں تو شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی کہ آپ اتنا لیں یا اتنا نہ لیں، وہ آپ جتنا چاہیں نفع لے سکتے ہیں، لیکن کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کی تو شان نہیں ہو سکتی کہ کوئی آپ کے پاس مجبور ہو کے آتا ہے اور آپ اس کو جو ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مجبور ہے، اب آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اب یہ مجبور ہے تو اس سے جتنے پیسے میں نکلوا سکتا ہوں نکلوا لوں، یہ مسلمان کی تو شان نہیں ہو سکتی۔ مسلمان تو دوسرے مسلمان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو اس لیے یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے کہ کوئی مجبور ہو کے آپ کے پاس آئے اور آپ اس سے زیادہ نفع لیں۔ اسی طرح کسی چیز کی قلت پیدا کر کے، جس طرح کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو لوگ سٹاک کر لیتے ہیں اور سٹاک کرنے کے بعد پھر انتظار کرتے ہیں کہ یہ مہنگی ہو جائیں، کیونکہ چیزوں کی قلت ہو جاتی ہے۔ جب قلت ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، تو اس طرح قلت پیدا کر کے پھر ان کو مہنگا کر کے بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی کی ہماری شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے پر لعنت فرمائی ہے کہ جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، یعنی چیزوں کو پہلے اکٹھا کرتا ہے، سٹاک کرتا ہے، پھر اس کے بعد چیزیں جب مہنگی ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو بیچتا ہے اور دوسروں پر اس طرح ظلم کرتا ہے، اس چیز کی بھی کوئی گنجائش، کوئی اجازت نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ مناسب نفع اس پر لے لیں اور کوشش کریں کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔